دریا کے پار جاتا ہے۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہان میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، ہائے ہائے ہائے، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد۔ اب تو آ جائے آسمان سے ان مدد۔ دنوں پچھلے ایک آدھ مہینے میں آپ نے نہ جانے کتنی بار یہ دعائیں کی ہوں گی۔ میں آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتا ہوں اب تو آ کہ جائے، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار اب تو آ جائے آسمان سے جاتا مدد، ہے، اب اور تو صبر و قرار دھول جاتا ہے۔ اڑتی ہے آسمانوں میں، کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ۔ دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، پھر کوئی شہ سوار آئے ہائے 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 جاتا ہائے، کیا اچھا ہے، کس رخ سے مصرع لگا دیا بابا۔ شہ سوار جاتا ہے، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے۔ بہت شاندار آپ سن رہے ہیں۔ میں غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں، جی، عموماً میں غزلیں نہیں پڑھتا ہوں، میں نظموں کا شاعر ہوں، لیکن آج یہاں پہ اشفاق صاحب، اشرف صاحب، باقی سارے جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بہت خوبصورتی سے سن رہے ہیں مشاعرے کو، تو میں شاعر دوستوں کی بھی دعائیں ملیں۔ عطا فرمائے۔ اور دنیا کی تمام ظالم حکومتوں کے نام میرا ایک شعر کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، دعائیں چاہتا ہوں کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کیا غزل ہو رہی ہے، کیا غزل ہو رہی ہے بابا، جاتا ہے، کون مجھ کو کیا غزل ہو رہی ہے بھائی بابا، پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سنجیدہ کرنا چاہتا ہوں، بہت ہنگامے میں ایک شعر کے لیے میرے دوست دیپک روحانی صاحب نے مجھے اس غزل کا ایک شعر یاد دلایا کہ وہ شعر بھی پڑھیے، میں وہ شعر بھی حاضر کر دیتا ہوں کہ کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ایک پورا ملک اس پہ برستے ہوئے بم، لیکن ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ۔ میرا ایک شعر کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہو کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، کیا کہنے، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، اور جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو تو نے جیت، جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن کس لیے شرمسار جاتا ہے، کس لیے شرمسار جاتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں جو آپ نے دعائیں دی۔
دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب اس کتاب سے مسلمانوں کے حق کو سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ کہ اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر کمی ہو تو بھی ہماری غمخواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محبت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنا ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے اور آخرت میں ہم خالی رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، جب تک اس احسان کے بدلہ تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ہدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ فائدہ پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازہ میں داخل ہو گیا۔ فائدہ اس کو سود اس اعتبار سے فرما گیا کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے کہا تو اس نے اس دعا کے ذریعے پوری تعریف کی اور شکریہ ادا کر دیا۔ فائدہ ان الفاظ میں دعا کرنا گویا اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اس احسان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح اس دعا یا کلمہ میں احسان کرنے والے کی تعریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرے کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان کبیرہ گناہوں، شرک، زنا وغیرہ کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، جب سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے ادائیگی کا انتظام نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے، راحت و رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔